من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ محترم حضرات، آج کی خلاصہ تراویح میں سورۃ المؤمنون، سورۃ النور اور سورۃ الفرقان کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلی سورہ سورۃ المؤمنون ہے۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس سورہ میں بنیادی طور پر سب سے پہلے اہل ایمان کے لیے خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اہل ایمان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب قرار دیا ہے۔ کامیاب ہونے والے یہ مومنین کچھ صفات کے حامل ہوں گے۔ وہ صفات اللہ تعالیٰ نے ابتدائی 11 آیات میں ذکر کر دی ہیں۔ یہ کل 6 صفات ہیں جن کے حامل کامیاب ہوں گے، کامران ہوں گے۔ یہ مومنین وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، نہایتی عاجزی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 2، وہ اہل ایمان جو لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، وہ لغو بات ہو یا لغو کام ہو، ایسے کام اور ایسے اقوال جن سے کسی بھی طرح کا کوئی فائدہ نہ ہونے والا ہو، اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ اہل ایمان اپنے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ نمبر 4، یہ اہل ایمان اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ نمبر 5، یہ اہل ایمان اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ جو امانتیں ان کے پاس ہوتی ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں، جو عہد کرتے ہیں اس کی رعایت کرتے ہیں، اس کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ اور پھر آخر میں جا کر کے 6 نمبر پر یہ بتا دیا کہ وہ اہل ایمان جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہوں گے جنہیں جنت الفردوس کا وارث بنایا جائے گا۔ مومنین کی کامیابی کے بعد، یہ خوشخبری سنانے کے بعد، سلسلہ کلام کا رخ کفار کی جانب مڑتا ہے۔ کفار مکہ کا ایک بہت بڑا اعتراض یہ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد پھر انسانوں کو اٹھا کھڑا کیا جائے اور انہیں دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی اور ان کے اعمال کی بنیاد پر ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فوراً سے انسانوں کی تخلیق کا جو مرحلہ ہے، جتنے بھی مراحل اس میں پیش آتے ہیں، اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کر دیا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہا کہ ہم نے انسانوں کو ایک کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد جو ہے نطفے کے ذریعے سے اسے ٹھہرایا، اس کے بعد وہ نطفہ جو ہے ایک علقہ گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر وہ لوتھڑا جو ہے گوشت کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس گوشت کو ہڈیوں کا لباس پہنایا، ہڈی اس میں جو ہے ڈالی، ہڈی پیدا کی، اور پھر اس کے بعد ہڈیوں پر اللہ تعالیٰ نے گوشت کا لباس پہنایا، اور پھر اس کے بعد تخلیق کا مرحلہ یہاں تک پہنچا کہ انسان پیدائش کے قابل ہوا، اس کو ایک زندگی نصیب ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے بعد تم ضرور مرو گے، ضرور تمہیں موت آئے گی، اور پھر ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن اٹھا کھڑا کرے گا، دوبارہ پیدا کرے گا۔ تخلیق کے ان مراحل کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی بہت ساری چیزوں کو بطور مثال پیش کیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے ایک ہونے کی دلالت پیش کرتی ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں آسمان کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی، آسمان سے ہونے والی بارش کو مثال کے طور پر پیش کیا، اسی طریقے سے مختلف قسم کے پھل اور میوہ کا تذکرہ کیا ہے۔ کفار مکہ جو انکار کر رہے تھے تو ان کے انکار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں تاریخ سے سبق حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ چنانچہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی مثال پیش کی
کہ جنہیں حضرت نوح علیہ السلام نے ڈرایا، اللہ تعالیٰ کی جانب بلایا، دن رات بلایا، لیکن انہوں نے تکبر اختیار کیا، بڑکپن کا مظاہرہ کیا، اور اللہ کے رسول کو یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو تقریباً 950 سال تک جھٹلاتے رہے، انکار کرتے رہے، رد کرتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا اور ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ صرف وہی لوگ بچے جو ان کے اوپر ایمان لے کر کے آئے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد دوسری اقوام قوم سمود اور قوم عاد وغیرہ کو بھی تباہ و برباد کیا۔ اس کے بعد چل کر کے تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، فرعون سے چھٹکارا حاصل کرنے کے طریقے بتائے۔ خود فرعون اور اس کی قوم کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دعوت دی تو انہوں نے بڑکپن کا مظاہرہ کیا، تکبر کا راستہ اختیار کیا، ایروگنس دکھائی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد انہیں بھی تباہ و برباد کر دیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی دعوت لے کر کے آئے تھے، لیکن تکبر اور بڑکپن نے ہر موقع پر، ہر جگہ پر روڑا بن کر کے سامنے آیا، اور اس کی وجہ سے وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ ایک موقع پر جا کر کے آگے اللہ تعالیٰ خود کفار مکہ سے کچھ سوالات کرتا ہے۔ وہ سوالات یہ ہیں کہ ذرا تم بتاؤ کہ زمین میں یہ زمین اور یہ آسمان کس کے لیے ہیں؟ جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے، زمین کے اوپر ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ کس نے اس کی تخلیق کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ اگر یہ سوال ان سے کیا جائے تو یہ جواب دیں گے کہ سیقولون للہ، کہ یہ تو اللہ ہی تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے اور اللہ ہی تعالیٰ کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے اگر ان سے یہ سوال کیا جائے کہ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہ ساتوں آسمان کا مالک کون ہے اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، تو بھی یہ صاف صاف جواب دیں گے کہ اللہ ہی تعالیٰ ہے۔ اسی طریقے سے اگر ان سے سوال کیا جائے کہ آسمانوں اور زمین کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے، کس کی طاقت اور قدرت میں یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، تب بھی یہ جو ہے جواب دیں گے کہ اللہ ہی تعالیٰ ہے۔ پھر آخر یہ حق کو تسلیم کیوں نہیں کرتے، حق کو مانتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کے بعد آخر میں جا کر کے ان کو اس انجام سے ڈرایا گیا ہے جو قیامت کے دن منکرین سامنا کریں گے، اور اس وقت جب ان سے محاسبہ کیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس ہماری آیتیں، ہماری نشانیاں نہیں آئیں، ہماری دعوت نہیں آئی، تو اس وقت یہ جھٹلا نہیں سکیں گے، بلکہ کہیں گے کہ یہ ہماری بدبختی تھی کہ ہم نے جھٹلایا اور ہم نے تسلیم نہیں کیا، ہم نے مانا نہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو ایک تسلیم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی دعوت کو تسلیم کیا تھا، وہ دعا کریں گے کہ اے رب ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما، تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہترین بدلہ دے گا، اکرام اور انعام سے نوازے گا۔ آخر میں جا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بارے میں تذکرہ کر دیا ہے کہ اس دنیا کی تخلیق اور انسانوں کی تخلیق یہ فالتو اور بیکار کی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں لوٹایا نہیں جائے گا، یہ تمہارا وہم ہے، تمہارا گمان ہے، تمہیں ضرور لوٹایا جائے گا اور ضرور تم سے سوال و جواب کیا جائے گا، تم سے محاسبہ کیا جائے گا۔ اور آخر میں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو جو ہے شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، ان کے لیے تو کامیابی اور کامرانی ہے ہی، لیکن جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں ان کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے۔ اے نبی، تم سردار یا کسی بھی طریقے سے دروغہ بنا کر کے نہیں بھیجے گئے ہو، چھوڑ دو، اس کا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ خود کر لے گا۔ انہ لا یفلح الکافرون، یقیناً کفار کے لیے کسی بھی طرح کی کامیابی اور کامرانی نہیں ہے۔ تو سورہ کی شروعات ہوئی تھی اہل ایمان کی کامرانی اور کامیابی سے، اور اختتام ہو رہا ہے کفار کی ناکامی اور نامرادی پر۔ تو کامیابی اور کامرانی کا راستہ کیا ہے وہ شروع میں بتا دیا گیا، اور ناکامی اور نامرادی کا راستہ کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا انکار ہے، آخرت کا انکار ہے، رسولوں کا انکار ہے، اور رسولوں کی لائی ہوئی ہدایت کا انکار ہے۔ اگلی سورہ سورہ نور ہے۔ سورہ نور مدنی سورہ ہے۔
اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ تعزیری احکام بیان کیے ہیں، یعنی وہ احکام جن میں کچھ سزاؤں کا تذکرہ ہے، اسی طریقے سے کچھ خاندانی اور معاشرتی اصلاح سے متعلق احکامات دیے ہیں۔ اسی طریقے سے ان احکامات کے ضمن میں اللہ تعالیٰ تسلسل کے ساتھ سائیڈ بائی سائیڈ جو ہے مومنین اور منافقین کے رویوں کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ منافقین کا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کے موقع پر، اور اصل ایمان والوں کا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے جو آغاز ہوتا ہے وہ زنا کی سزا کے سلسلے میں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زانی اور زانیہ مرد عورت دونوں جنہوں نے زنا کیا ہے ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ احادیث کی تشریح کے مطابق غیر شادی شدہ جو زانی ہوتے ہیں ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور جو شادی شدہ زانی ہوتے ہیں ان کو رجم کیا جائے گا، ان کو پتھر مار کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا جو تعزیری حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو صالح اور پاک باز عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، اگر وہ اپنی تہمت میں سچے ثابت نہیں ہوتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کو سزا کے طور پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور پھر کبھی بھی ان کی شہادت کسی بھی مسئلے میں قبول نہیں کی جائے گی، تسلیم نہیں کی جائے گی۔ یہ اس طرح سے ایک طریقے سے سماج کو پاک و صاف کرنے اور رہنے کا، اور وہاں پر برائیوں کو نہ پھیلنے کا ایک اہم ذریعہ ہے کہ وہاں تہمتوں پر قدغن لگا دیا جائے، ہر کوئی اٹھ کر کے تہمت لگاتا ہوا نہ پھرے۔ چنانچہ زنا کے ثبوت کے لیے کم سے کم اسی لیے 4 گواہوں کا تعین کیا گیا ہے تاکہ ان برائیوں کی تشہیر نہ ہو سکے۔ اگر 3 لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی زنا کر رہا ہے، 2 لوگ دیکھتے ہیں، 1 فرد دیکھتا ہے، تب بھی اس کی گواہی تسلیم نہیں کی جائے گی جب تک کہ 4 لوگ گواہی نہ دے دیں، وہ بھی اس طرح سے کہ بالکل آنکھوں سے نہ دیکھ لیں کہ ہاں ان دونوں نے زنا کیا ہے، اس کے بعد ہی جا کر کے ان کے اوپر سزا نافذ ہوگی۔ اور اگر وہ یہ گواہی نہ دے سکیں اس طرح سے تو اس کے بعد ان کے اوپر تہمت کا الزام ہوگا اور ایسے لوگوں کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ وہ طریقہ ہے، وہ راستہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلم معاشرے کو ایک بڑی برائی یعنی زنا سے بھی محفوظ ایک طریقے سے کر دیا ہے، اور اسی طریقے سے تہمت کے بازار جو گرم ہو سکتے تھے ان کا بھی راستہ بند کر دیا ہے۔ آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم جس کو ہم فقہ کی اصطلاح میں لعان کہتے ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ کوئی شوہر یا کوئی بیوی اپنے دوسرے جو ہے وہ ہم سفر پر اگر کوئی تہمت یا کوئی الزام لگاتا ہے زنا کا یا کسی طرح کا، خاص طور سے زنا کا، تو وہاں تو کوئی دوسرا فرد ہو نہیں سکتا ہے۔ شوہر جو ہے 4 گواہ تو لے کر کے آئے گا نہیں، یا بیوی 4 گواہ تو لے کر کے آئے گی نہیں۔ چنانچہ دونوں اگر ایک دوسرے پر تہمت لگاتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ چاروں قسم کھائیں گے قاضی کی موجودگی میں اور بتائیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ فلاں جھوٹا ہے، میں سچا ہوں، فلاں جو ہے وہ جھوٹی ہے، میں سچا ہوں، اور اس کے بعد پھر دونوں میں جدائی پیدا کر دی جائے گی۔ اس کے بعد جا کر کے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو تہمت لگائی گئی تھی اس کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے، اور اہل ایمان کے سلسلے میں جو امہات المومنین ہیں ان کے سلسلے میں صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اگر کسی طرح کی تہمت ان کے بارے میں آئے تو اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ یقینی طور پر یہ کہہ دیں کہ ان کے سلسلے میں تو خیر ہی خیر کا معاملہ ہوگا، ان کے سلسلے میں کسی قسم کی برائی یا اس طرح کی گڑبڑی کی توقع ہم نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس طرح کی چیزوں کو تسلیم نہیں کر سکتے ہیں، مان نہیں سکتے ہیں۔ اور ایک آیت کے ذریعے سے صاف کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ لوگ نہایت ہی بدبخت ہیں، انہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی جو ہے ان کے لیے تباہی اور بربادی ہوگی۔ جو لوگ مسلم معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں فحش چیزوں کو پھیلاتے پھرتے ہیں، یہ فحش چیزیں چاہے خبر کی شکل میں ہوں، تصاویر کی شکل میں ہو، گفتگو کی شکل میں ہو، جتنی بھی شکلیں فحش کی ہو سکتی ہیں ان کو جو بھی پھیلائے گا اس کی تباہی اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی تباہی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد آگے چل کر کے ایک اور بات بڑی اہم ایک مسلم سوسائٹی کے لیے، ایک اسلامی سوسائٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ جو لوگ پاک باز خواتین پر تہمت اور الزام لگاتے ہیں،
ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اور آخرت میں بھی لعنت بھیجتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ خاندان میں، گاؤں میں یا معاشرے میں رہتے ہوئے بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ضروریات کے لیے ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، چنانچہ ان کے آداب بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اہل ایمان، جب تم کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہو تو بغیر اس کی اجازت کے داخل نہ ہو، اور اگر تمہیں واپس کر دیا جائے تو واپس چلے جاؤ۔ ہاں، اگر کوئی ایسا گھر ہے جس میں کوئی رہ نہیں رہا ہے، مدتوں سے جو ہے ویران پڑا ہوا ہے، وہاں اگر تم جانا چاہتے ہو، اس میں تمہارا کوئی سامان ہے تو جا سکتے ہو، اس سلسلے میں کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے پردے کی ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ کن لوگوں کے سامنے اپنی آرائش اور اپنی زیبائش، اپنے جو ہے کپڑوں کو ظاہر کر سکتے ہیں یا جو ہے نقاب کو ہٹا سکتے ہیں، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ یہ شوہر ہیں، یہ والد ہیں، اسی طریقے سے خسر ہیں، اسی طریقے سے بھانجے اور بھتیجیاں ہیں، بھانجے اور بھتیجے ہیں، بھتیجی اور جو ہے بھانجیاں ہیں، اسی طریقے سے اپنے گھر کی جو عورتیں ہیں وہ ہیں، یا اسی طریقے سے وہ عورتیں جو باندے کی حیثیت سے گھروں میں ہوں، یا اسی طریقے سے وہ چھوٹے بچے جو عورتوں کی خفیہ چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے، اس کا علم نہیں رکھتے۔ اور مومن عورتوں کو یہ تلقین کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے پیروں کو پٹختے ہوئے نہ چلیں کہ جس سے کہ ان کی زینت ظاہر ہو سکے۔ اسی طریقے سے معاشرے کی ایک اہم ضرورت ہوتی ہے نکاح، چنانچہ نکاح کے بارے میں اہل ایمان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ جو بیوہ ہوں یا اسی طریقے سے جو لوگ غریب اور ناداری کی وجہ سے نکاح نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے نکاح کرانے کی کوشش کی جائے تاکہ برائیوں پر قدغن لگائی جا سکے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نکاح کی برکت کے نتیجے میں انہیں اپنے فضل سے نوازے گا، انہیں رزق میں کشادگی عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے جو لوگ بالکل نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ پاکیزگی کا راستہ اختیار کریں۔ احادیث کے اس کے سلسلے میں روزہ رکھنے کی بات آتی ہے۔ آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مدنی زندگی میں بہت سارے معاشرتی احکام کے سلسلے میں جب وہ وارد ہوتے تھے، نازل ہوتے تھے، تو دو رویے کھل کر کے سامنے آتے تھے۔ جو مخلص اہل ایمان ہوا کرتے تھے وہ تو فوراً راضی ہو جاتے تھے، وہ ڈائریکٹ کہتے تھے کہ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون، کہ جو مومنین ہوتے ہیں ان کی تو صرف یہی بات ہوتی ہے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی جانب بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان ان کے مسائل میں فیصلہ کر دیں، تو صاف کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ البتہ جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، یعنی منافقین، جب انہیں بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلا رہا ہے، تو یہ طبقہ، یہ گروہ اعراض کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مسائل کا فیصلہ کرنے کے لیے نہیں جاتا ہے۔ چنانچہ یہ ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے، ایک لائن کھینچ دی گئی ہے کہ حقیقی ایمان والے وہی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام کے سلسلے میں کوئی چوں چرا نہ کریں، کوئی اعراض نہ کریں، اور جو لوگ اعراض کریں گے ان کا شمار منافقین میں ہوں گے۔ اس کے بعد چل کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ اہل ایمان سے کیا ہے۔ وہ وعدہ مشہور وعدہ ہے اس زمین کی خلافت کا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ ضرور اس زمین میں انہیں خلافت عطا کرے گا، انہیں حکمرانی عطا کرے گا، لیکن حکمرانی اور خلافت کی جو بنیادی صفات ہیں وہ صفات ان کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ وہ صفات کیا ہیں؟ سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ وہ میری عبادت کرتے ہوں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد نماز قائم کرتے ہوں گے، زکوٰۃ دیتے ہوں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے ہوں گے۔ یہی وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس زمین کی خلافت عطا کرے گا۔ پھر اس کے بعد رخ مڑ جاتا ہے معاشرتی احکام کے سلسلے میں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ، وہ بچے جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں، یہ بھی اگر گھر میں داخل ہونا چاہیں تو 3 اوقات ایسے ہیں کہ جب انہیں داخل ہونا ہو تو اجازت لیں، فجر سے پہلے، دوپہر میں اور عشاء کے بعد۔ یہ تینوں اوقات وہ ہوتے ہیں جب انسان سو رہا ہوتا ہے، آرام کر رہا ہوتا ہے، شادی شدہ ہوگا تو جو ہے وہ خلوت میں ہوگا،
चुनांचे ये वो मौक़े हैं जिनके सिलसिले में उन बच्चों को भी जो बालिग नहीं हुए हैं उनको भी ये तालीम और तरबियत दी जाए कि वो इजाज़त लें अंदर दाखिल होने के लिए। और जब वो बच्चे बड़े हो जाएं, बुलूगत को पहुंच जाएं, तो जिस तरीके से इजाज़त ली जाती है किसी घर में जाने की, जैसा कि उसूल है पीछे बताया गया, उसी तरीके से ये भी इजाज़त लेंगे। उसके बाद जाकर के एक और जो है माशरती अदब अल्लाह ताला ने बयान कर दिया है कि जो मरीज़ हों, अंधे हों या इसी तरीके से लंगड़े हों, ये लोग खाने पीने के सिलसिले में अपने घर बार वालों के साथ, ये तमाम के तमाम लोग अपनी माँ के घर में, अपने बाप के घर में, इसी तरीके से अपने भाइयों के, अपने बहनों के, अपने चचा के, अपने चची के, अपने खाला और खालों के, और इसी तरीके से जिनके घरों की चाबियाँ उनके कंट्रोल में हो, हाथ में हो, ये वहाँ पर जा कर के कुछ सामान ले करके खा पी सकते हैं, साथ में बैठ करके भी खा सकते हैं। अलबत्ता जब घर में दाखिल होना हो तो सलाम करके घर में दाखिल हों। ये चंद मुआशरती आदाब और अहकामात थे जिसका इस सूरह में अल्लाह ताला ने तज़किरा किया, बयान किया, और उसके बाद फिर आखिर में जा कर के जो इख्तिताम हो रहा है वो ये हो रहा है कि फल्यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, कि लोगों को अल्लाह ताला के अहकाम और उसके रसूल के अहकाम की नाफरमानी से बचना चाहिए, डरना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके नतीजे में उन्हें कोई बड़ी आजमाइश और बड़ा अजाब आ जाए। अहले ईमान हर किस्म के अजाब और हर किस्म के फितने से अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं, उससे जो नुसरत तलब करते हैं। इसके बिलमुकाबिल जो कुफ़ार होते हैं, मुनाफिकीन होते हैं, वो अल्लाह ताला की धमकियों पर तवज्जो नहीं देते हैं। बिल आखिर एक वक्त आता है जब उन धमकियों का अमली तौर पर शिकार हो जाते हैं। इसके बाद जाकर के तीसरी सूरह सूरह फुरकान है। सूरह फुरकान भी मक्की सूरह है, और फुरकान का मतलब ही ये होता है कि हक और बातिल के दरमियान तमीज़ कर देना। चुनांचे इस सूरह में जो है इस तरह की मिसालें दे दे करके अल्लाह ताला ने हक क्या है, सच क्या है, उसका तज़किरा किया है। सबसे पहली आयत में अल्लाह ताला ने बयान किया कि तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा, निहायती बाबरकत है वो ज़ात जिसने इस फ़ुरक़ान को अपने बंदे यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया ताकि ये दुनिया वालों के लिए एक डराने और तंबीह का ज़रिया बन जाए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात के बारे में, उसकी ताकत और क़ुव्वत के बारे में तज़किरा हुआ, और फिर इसके बाद जाकर के 3-4 सफ़हात तक कुफ़ार के जो एतराज़ात थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के, उन एतराज़ात का जवाब अल्लाह ताला ने दिया है। मिसाल के तौर पर कुफ़ार का एक अहम एतराज़ ये था कि ये जो कलाम पेश कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद जो कलाम पेश कर रहे हैं, ये तो पहले के लोगों की लिखी हुई चीज़ है, इससे पहले लोगों ने लिख रखा है, उसी को ला करके इमला करके पेश कर रहे हैं। दूसरा एतराज़ इनका ये था कि ये कैसा रसूल है जो खाता पीता है और हमारे ही तरह से रहता है, इसके साथ तो कोई फरिश्ता होना चाहिए दाएं बाएं, किसी फरिश्ते को नाजिल होना चाहिए था जो नज़ीर बन करके आता, या फिर इसके साथ जो है वो बड़ा ख़जाना होता, माल दौलत होती, इसके साथ बागात होते। चुनांचे अल्लाह ताला ने कहा कि उन्ज़ुर कैफ़ ज़रबू लकल अमसाल फ़ज़ल्लू फ़ला यस्ततीऊन सबीला, कि अल्लाह ताला ने इनके एतराज़ात का जवाब देना भी गवारा नहीं किया कि एक आम आदमी भी सोचेगा तो हंस पड़ेगा कि कितनी बोकस जो है इनके एतराज़ात हैं, और अल्लाह ताला ने कहा कि खुद भी गुमराह हो रहे हैं और ये सही रास्ता नहीं पा सकते हैं। इसी तरीके से फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने आखिर में जा करके ये बात बयान कर दी कि इनके इनकार की जो बुनियादी वजह है वो ये नहीं है कि इनके पास कोई दलील है, और न ऐसी कोई बात है कि इनके पास हक मौजूद है जिसकी वजह से जिसको वो पेश कर रहे हो कि नहीं हक हमारे पास है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, वो ये कि लक़द इस्तकबरू फ़ी अनफुसिहिम वअतव उतुव्वन कबीरा, कि उन्होंने तकब्बुर का रास्ता इख्तियार किया, बड़कपन का इख्तियार किया, नाफरमानी का रास्ता इख्तियार किया। चुनांचे सिर्फ और सिर्फ हक के इनकार की वजह जो हमेशा पहले भी रही है और आज भी है, कुफ़ार मक्का भी उसी रास्ते को अपना रहे हैं, उसी चीज़ को अपना रहे हैं, और हमेशा हक के मुकाबले में मुनकिरीन का जो रवैया होगा वो तकब्बुर ही का होगा। तकब्बुर ही की वजह से वो अल्लाह ताला की आयात से दूर हो जाते हैं,
خود اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، کہ جو زمین میں تکبر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ایروگنس دکھاتے ہیں، ان سے ہم اپنی آیات کو دور کر لیں گے، وہ ہماری ہدایات اور رہنمائی کو نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، آخرت میں اٹھائے جائیں گے، تو صاف اعلان کیا جائے گا کہ تمہارے لیے آج کوئی خوشخبری نہیں ہے، آج تو تمہاری کی ساری چیزیں، تمام کے تمام اعمال تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ اور یہ وہ دن ہوگا جو کفار کے لیے بہت ہی زیادہ سخت ہوگا۔ کفار اس دن اپنی انگلیاں جو ہے دانتوں کے نیچے کاٹ رہے ہوں گے، پیس رہے ہوں گے کہ کاش کہ ہم نے رسول کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا، اور رسول اس وقت افسوس کر رہے ہوں گے کہ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے رب میری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، اس کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان کر دی، اور قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے یہ اسوہ اور نمونہ رہنا چاہیے کہ ہر نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجرمین میں سے کسی نہ کسی دشمن کو کھڑا کیا ہے، کوئی نہ کوئی دشمن ضرور رہا ہے۔ چنانچہ آج دشمن کفار مکہ بنے ہوئے ہیں، قیامت تک اہل ایمان کے دشمن ضرور موجود رہیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اہل ایمان کے اور حق کے دشمن ختم ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو تنبیہ کرتے ہوئے پھر اس کے بعد قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اصحاب الرس اور اسی طریقے سے دیگر اور جو ہے اقوام کا تذکرہ کیا ہے جنہیں تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اور ایک واضح اصول، ایک واضح ہدایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ دے دی ہے کہ اگر یہ ہر دھرمی کی راہ اختیار کر رہے ہیں یا کچھ مطالبہ کر رہے ہیں، کسی طرح کی کمی بیشی کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو صاف صاف یہ اعلان ہے کہ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ کفار کی کسی بھی طرح سے کوئی بھی اطاعت نہ کرنا، کوئی بھی بات ان کی نہ تسلیم کرنا، بلکہ اس قرآن کو لے کر کے بڑا جہاد کرتے رہو، ان کے افکار اور ان کے نظریات پر چوٹ کرتے رہو، ان کے تار و پود بکھیرتے رہو اور ان کی غلطیوں کو اجاگر کرتے رہو، کسی بھی موقع پر کسی بھی طریقے سے ان کے ناحق ہونے کو خاموشی سے برداشت نہ کرو، بلکہ اس کے ذریعے سے جہاد جاری رہنا چاہیے۔ آخر میں جا کر کے اللہ تعالیٰ نے جو آخری رکوع ہے اس میں عباد الرحمن کی صفات بیان کر کے اس سورہ کو مکمل کر دیا ہے۔ چنانچہ عباد الرحمن جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی صفات یہ ہوتی ہیں، یہ تکبر کا راستہ اختیار نہیں کرتے ہیں، ٹیڑھ کا راستہ نہیں اختیار کرتے ہیں، نافرمانی کا راستہ نہیں اختیار کرتے ہیں، شیطان کا راستہ نہیں اختیار کرتے ہیں، بلکہ ان کا عملی رویہ اور قولی رویہ کیا ہوتا ہے وہ بیان کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جو زمین میں نہایتی تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب انہیں نادان لوگ، جذباتی لوگ غلط چیزوں سے پکارتے ہیں یا ان کے ساتھ کٹ حجتی کرنا چاہتے ہیں تو سلام کر کے نکل جاتے ہیں۔ یہ لوگ راتوں میں سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اسی طریقے سے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں، نہ ایک دم کنجوسی کر کے روک لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، کسی نفس کو ناحق قتل نہیں کرتے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، نہ یہ کسی طرح سے زنا کرتے ہیں، زنا کے قریب نہیں جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، اور جب فالتو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، لغو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہاں سے عزت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر، اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر اندھے بہرے ہو کر کے نہیں گرتے ہیں، بلکہ پورے ہوش، حواس اور اسی کے ساتھ ساتھ عقل کی روشنی میں تسلیم کرتے ہیں، اور دلائل کی روشنی میں اس کو مانتے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب ہمیں، ہماری بیویوں کو اور ہماری جو نسل کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ تو دعا اگر اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، اہل ایمان، مخلص اہل ایمان یا عباد الرحمن جن کو کہا گیا ہے، یہ ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ انہیں اگر درجہ ملے تو متقیوں میں جو ہے امامت کا درجہ ملے، نہ یہ کہ کوئی اور راستہ۔ چنانچہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہترین ٹھکانہ، بہترین مستقر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جنت کی شکل میں تیار کر رکھا ہے۔ آج کی خلاصے میں بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔